وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وقال صلى الله عليه وسلم: رب كاسيات في الدنيا عاريات في يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، پوری دنیا میں اس وقت ایک مسئلہ جو بہت زیادہ چرچے میں ہے اور جس پر پوری دنیا اور دنیا کے رہنے والے اپنے اپنے لحاظ سے تبصرے بھی کر رہے ہیں اور اس مسئلے پر اپنی جو سوچ ہے یا ان کی اپنی جو فکر ہے اس کو واضح بھی کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر بحیثیت مسلمان خود ہمیں مذہب اسلام میں شرعی پردے کی اہمیت اور پردے سے مراد کیا ہے اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا اس وقت حجاب کے لیے سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور جس ایک لڑکی نے، ایک بہن نے اس سلسلے میں جو جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کیا، دنیا اور اس دلیری والے عمل کو پسند کرنے والے اور اس کی اس ہمت پر داد دینے والے انعامات کی بارش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کی دلیری واقعی قابل ستائش ہے، اس کی بہادری واقعی قابل انعام ہے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن سب سے بنیادی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، کہ اسلام میں شرعی پردے کا تصور کیا ہے اور شرعی پردہ کہتے کس کو ہیں۔ ساری دنیا سراپا احتجاج ہے حجاب کے مسئلے کو لے کر، تو پھر حجاب کا مطلب کیا ہے، پردے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آج جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں پردہ کر رہی ہیں، حجاب کر رہی ہیں، آیا یہ وہی پردہ ہے جس پردے کا حکم شریعت نے ان بنات حوا کو دیا ہے؟ کیا یہ واقعی اسی پردے کے حکم کے عین مطابق پردہ کر رہی ہیں جس پردے کا حکم قرآن مقدس میں اللہ کے نبی کے واسطے سے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، کیا یہ پردہ واقعی وہ ہے؟ اور اس بہن نے اور اس بیٹی نے جس جرأت اور ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، کیا وہ ہمت اور حوصلہ اس ایک تک کے لیے کافی ہے، یا اس نے اپنے اس عمل سے پوری دنیا اسلام کو ایک کھویا ہوا سبق یاد دلایا ہے، ان کو اپنے نیند سے جگایا ہے، ان کے اندر اسلامی روح اور حمیت کو پھر سے پھونکا ہے؟ ان تمام زاویوں پر اور ان تمام امور پر
بحیثیت مسلمان ہونے کے مجھے آپ کو اور ساری انسانیت بالخصوص سارے مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مدینہ منورہ میں پردے کا حکم کیوں نازل ہوا؟ کیوں مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین رہتے تھے۔ ان منافقین کے اندر مسلمانوں سے، اسلام سے جو نفرت اور عداوت تھی، اس نفرت و عداوت کے وہ کئی طریقے سے مظاہرے کرتے تھے کہ بھئی اگر کوئی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو ستاؤ گے، اس کو تکلیف دو گے، اور جتنے طریقے ہو سکتے ہیں تکلیف دینے کے وہ سارے اختیار کرتے۔ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مدینے کے منافقین کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے سامنے سے شریف، باعزت اور معزز گھرانوں کی عورتیں یا باندیاں یا پھر آوارہ قسم کی عورتیں جو کوئی گزرتی، ان کے ساتھ چھیڑخانی کیا کرتے، ان کے ساتھ چھیڑخانی کیا کرتے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اس طریقے کے سلوک پر اللہ رب العزت نے پردے کی آیت کا حکم نازل فرما دیا، پردے کا حکم دے دیا۔ اور ان منافقین کی یہ گویا بدماشی تھی کہ چھیڑتے آزاد عورتوں کو تھے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو تو کہتے کہ ہم نے اس کو باندی سمجھا ہے۔ اسلام میں آزاد عورت کا پردہ الگ ہے، باندی کا پردہ الگ ہے، یعنی باندی کو پردے میں کچھ چھوٹ ہے، اس کا سر پردے میں نہیں ہے، اس کی ہتھیلیاں پردے میں نہیں ہے، اس کا چہرہ پردے میں نہیں ہے، وہ بازار کو بار بار آ جا سکتی ہے کیونکہ وہ باندی۔ مگر اس دور میں یہ باندی کا کوئی تصور نہیں ہے فی الحال۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کے ساتھ اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن نے جہاں پردے کا حکم دیا ہے استعمال کیا ہے لفظ جلابیب، اور عربی کے اندر جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ جلباب، یعنی جلباب سنگولر ہے اور جلابیب پلورل ہے۔ جلباب کہتے ہیں اس بڑی چادر کو جو سر کے اوپر کے حصے سے اوڑھی جائے اور وہ بالکل پیروں تک ہو، اور اس میں ایک ایسی لکیر ہوتی تھی، اس لکیر کو اپنی آنکھوں اور ناک پر رکھا جاتا تھا جس سے بائیں طرف کی آنکھ کے حصے پر جالی ہوتی تھی، اس سے راستہ نظر آتا تھا۔ یہ ہے جلباب۔ آپ اگر سعودی عرب وغیرہ گئے ہوں تو وہاں میوزیموں میں جلباب کی جو صورتحال تھی، یعنی عربوں کا وہ پردہ جو اس زمانے میں کیا جاتا تھا، وہ کپڑے آج بھی موجود ہیں۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے ہدایت القرآن میں اس بات کو وضاحت سے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مفتی صاحب لکھتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سعودی کے بعض میوزیموں میں وہ جلباب رکھا ہوا ہے۔ یعنی ایسا پردہ جو عورت کے سر سے لے کر کے پاؤں تک سارے جسم کو چھپا دے، اور اس میں ایک لکیر جو ہوتی ہے وہ آنکھ اور ناک کے درمیان میں اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ آنکھ کے والے حصے میں ایک باریک جالی ہو، آنکھ بھی نظر نہ آئے۔ جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آنکھ بھی نظر نہ آئے بلکہ آنکھ بھی اسی جلباب کے اندر ہو، اس جلباب کے پاس
ایک جالی لگی رہتی تھی اور اس جالی سے ایک طرف کی آنکھ وہ بھی راستہ نظر آتا تھا اور عورتیں اس کو پہن کر کے جایا کرتی تھی۔ پردے کا جب حکم نازل ہوا اس سے پہلے کچھ اور واقعات بھی ہوئے۔ ایک واقعے کی طرف میں بس اشارہ کر دوں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت زید حضور کے متبنہ تھے، لے پالک، ایڈاپٹ کیے ہوئے، ان سے نکاح ہوا، لیکن حضرت زینب کی اور حضرت زید کی نبھ نہیں سکی تو حضرت زید نے طلاق دے دی، اور حضور نے حضرت زید کی اہلیہ یعنی لے پالک جو آپ کے تھے ان کی اہلیہ سے عدت گزرنے کے بعد نکاح فرمایا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لے پالک کا حکم شریعت میں کیا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت زینب سے جس وقت میں نکاح ہوا حضور کا، حضور نے ولیمے کی دعوت فرمائی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی پردے کی یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جس مکان میں تھی، صحابہ اکرام اور بالخصوص وہ صحابہ جو بالکل غریب قسم کے تھے اور جن کے پاس اپنے گزر معاش کے لیے کوئی اور زیادہ اسباب مہیا نہیں تھے، تو یہ لوگ جہاں کھانے کی دعوت ہوتی تھی تو وہاں پہلے جا کر کے پہنچ جاتے تھے، پہلے سے جا کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی کھانا پکنے میں اگرچہ کہ کافی دیر ہے لیکن یہ جا کر کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے، جب کھانا پکتا تو کھانا کھا کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن اب یہ جا کر کے جو بیٹھ گئے، حضرت زینب حضور کے حرم میں آئی ہیں، آپ کے نکاح میں آئی ہیں، نئی نئی دلہن ہے حضور کی، اب یہ صحابہ جو آ کر کے ان کے حجرے میں بیٹھ گئے تو ایک عورت کے لیے اجنبی مردوں کے سامنے رخ کر کے بیٹھنا مناسب نہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا یوں دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ متولیت وجہہا بالحائط کے الفاظ ہیں۔ اب ایک عورت چہرہ اپنا دیوار کی طرف کر کے اور ایک لمبے ٹائم تک اس حالت میں بیٹھ جائے تو خود اس عورت کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے، اور یہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، پھر کھانا جب پک گیا، کھانا کھا لینے کے بعد اب آپس میں گپ شپ میں اپنے آپسی بات چیت کے اندر وقت لگ گیا۔ حضور بار بار آ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں، لیکن حضور اپنی حیا کی وجہ سے صحابہ کو کچھ نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ یہ معنی چونکہ میرے ذہن میں ہے اس لیے میں اس اعتبار سے کر رہا ہوں، وقت کی بھی کمی ہے۔ تو یہ حکم نازل ہوا کہ جب حضور کے گھر دعوت دی جائے، تمہیں بلایا جائے تو ہی آؤ، دعوت نہ دی جائے، بلایا نہ جائے تو پھر جا کر کے وہاں مت بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تمہارا یہ عمل ان گھر والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، نبی کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، لیکن نبی اپنی حیا کی وجہ سے یہ بات تم سے نہیں کہتے۔ یہ حکم نازل ہوا، اور یہ بھی نازل ہوا کہ جب تم کھانا کھا چکو، کھا لیے، مع السلامہ، رخصت ہو جاؤ، گھروں میں بیٹھ کر کے ان گھر والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھاؤ تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث۔ یہ آداب بتائے ہیں شریعت نے دعوت کے۔ اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی ہے، یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ۔ اب میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا آج ہماری بہن بیٹیاں، ہماری مائیں اور شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی اہلیائیں جو برقعے کا استعمال کرتی ہیں، آیا وہ اس جلباب کے حکم میں آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی چھپی ہوئی زینت کو، اپنی
وہ زینت جو اللہ نے تمہارے اندر خلقی طور پر پیدا فرمائی ہے، پیدائشی اعتبار سے وہ خوبصورتی تمہارے اندر رکھی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اپنی زینت لوگوں کے سامنے دکھاتے مت پھرو، ظاہر مت کرو۔ اور آج ماشاءاللہ ہمارے مسلمان خواتین کے جو پردے ہیں ماشاءاللہ، وہ پردہ یعنی وہ برقع اس لیے تھا کہ اپنی زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن نے جو حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر جلباب ڈال دو، ایسی اوڑھنیاں ڈال دو۔ صحابیات اون کے اپنے اوپر وہ برقع ڈالا کرتی تھی صحابیات، اور آج جو برقعے ہیں ان برقعوں کی جو صورتحال ہے آپ اگر دیکھ لیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کا جو مقصود تھا کہ اس کی زینت کو محفوظ کر دیا جائے، اس کی زینت کی پردہ پوشی کر دی جائے، لیکن آج برقعے اس انداز کے ہیں کہ نہ دیکھنے والے کی بھی نگاہ اس برقعے کی وجہ سے عورت پر پڑ جاتی۔ صحیح کہ غلط؟ صحیح کہ غلط؟ یعنی آج ہمارے پاس برقع اور پردے کے نام پر، نیک چلنی کے نام پر ایک غلط بات لوگوں کے اندر رائج ہو گئی، اور اگر آپ آج اگر سادہ سیدھا بالکل سمپل قسم کا کوئی برقع لینا چاہو یا لانا چاہو تو گھر کی خواتین بھی پسند کرنے کو تیار نہیں۔ برقعے کے آداب میں سے ہے کہ کم از کم برقعے میں 5-6 شرائط ہونے چاہیے۔ کتنے شرائط؟ 6 شرائط ہونے چاہیے۔ عورت جب برقع استعمال کرے ان 6 شرائط کا اپنے اس برقعے میں لحاظ کرے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ برقع مکمل ہو، برقع مکمل ہو۔ درمیان میں ایک فیشن چلا تھا، یہاں تک کہ چلا تھا نا، برقعے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مکمل ہو، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر تک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ برقع اتنا موٹا ہو کہ برقع پہننے کے بعد اندر کی کوئی چیز نظر نہ آئے، اتنا موٹا ہو، اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو، اور کپڑا اس کا اتنا تھن ہو کہ آپ اگر پہنے تو آپ کی جو اندر کی زینت جس کو پردے میں رکھنا مقصود ہے وہ پردے میں رہے، وہ پردے میں رہے۔ تیسری چیز، برقع اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ جسم کے اعضاء اس کے اندر نمایاں قطعاً نہ ہو۔ فطری طور پر، خلقی طور پر اللہ رب العزت نے عورت کے بعض اعضاء کو مرد کے اعضاء سے مختلف بنایا ہے، اور وہ اس کے لیے اس کی اپنی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کی علامت ہے، لیکن وہ چیز قابل ستر ہے، اس کی حفاظت اور اس کا حجاب اور اس کا پردہ ضروری۔ اور ہمارے برقعے ایسے ہونے چاہیے اتنے ڈھیلے ڈھالے کہ جسم کے اعضاء اور اس کا نشیب و فراز یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے برقعے میں۔ چوتھی شرط اور چوتھی صفت یہ ہے برقعے کے اندر کہ زیب و زینت والا نہ ہو، برقع زیب و زینت والا نہ ہو، چمکیاں ٹاک کے، کندنا ٹاک کے، اور صاحب وہ ٹاک کے، صاحب یہ اوڑھنی میں یہاں سے یہاں تک یہ ہونا، یہ ہاتھ پر یہ ورک ہونا، یہ دامن پر یہ ورک ہونا، یہی تو وہ چیز ہے کہ آپ جس چیز کو پہن کر اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہتی ہیں، یہی چیزیں تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ وہ زینت کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں کیا برقع ہے بھائی، اور تھوڑا میں صاف الفاظ میں کہہ دوں، برقعے کی حالت اور اس کی نوعیت کو دیکھ کر کے منفل برقع جو ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ برقعے کے اندر کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کرنے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔
ساتویں شرط یہ ہے کہ برقع جب آپ پہنے تو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کے لیے اور اپنے جسم کی جو پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پہنا جائے۔ یہ نہیں کہ میں لوگوں کے اندر نمایاں نظر آؤں، لوگوں کے اندر میں ایک الگ انداز کی نظر آؤں، اس نیت کے ساتھ اور اس ذہنیت کے ساتھ برقع نہیں پہننا چاہیے۔ برقع پہننے کی نیت بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، پردے میں رکھوں۔ یہ 7 شرائط ہیں برقعے کی۔ اب میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو کہ کیا ہمارے اس وقت چلنے والے برقعے ان 8 شرائط کے ساتھ پائے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں پائے جا رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ باپ ہوں گے، آپ بھائی ہوں گے، آپ شوہر ہوں گے، آپ اپنی ذمہ داری اور اپنے قوام ہونے کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں پابند بنائیں کہ اس انداز کا برقع پہنا جائے۔ شریعت کا جو حکم ہے، شریعت نے جس پردے کا حکم دیا ہے وہ آپ کو کروانا اور اس کی پابندی کروانا بحیثیت ذمہ دار ہونے کے آپ کو لازم ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس بیٹی نے جس بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا، اس نے کیا اپنے وقت پر جو کام ہونا تھا وہ ہوا، لیکن اس نے اپنے اس عمل سے پوری دنیا انسانیت کے مسلمانوں کو اس بات کی طرف گویا راغب کروایا اور یہ سبق دیا کہ جیسے میں نے آج اپنے حق کے لیے اپنا پورا مظاہرہ کیا، اپنی دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا، یہ ہم سبوں کے لیے دعوت ہے کہ ہم اپنے مذہبی امور کے سلسلے میں حساس ہو جائیں، ہم اپنے مذہب کے امور میں عمل کرنے والے بن جائیں، ہم خود پہلے پابند بن جائیں۔ جیسے برقع ایک عورت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، برقع ایک عورت کے لیے نعمت ہے، ایسے ہی داڑھی ایک مرد کے لیے نعمت ہے۔ گویا اس نے سارے مسلمان مردوں کو یہ دعوت دی ہے کہ میں اپنے برقعے کی حفاظت کے لیے یہ کوشش کر رہی ہوں، ہم اپنے مذہبی امور کے سلسلے میں بھی پابند ہو جائیں، ہم اپنے چہروں پر رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر لیں۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے، عمومی طور پر دنیا کا ہر مسلمان اگر اپنے آپ کو داڑھی کا پابند بنا دے تو پھر انشاءاللہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو اس سنت سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش کر سکتی۔ اور ہم یہ بھی ببانگے دو حق کہہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو مسلمان بچیوں کو، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے سے روک سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے، جتنا تم دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا۔ لیکن اس بہن کے اس عمل کے وجہ سے سارے لوگوں کو اور سارے مسلمانوں کو بالخصوص اس بات کا عزم، ارادہ اور تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں شرعی حجاب کو فالو کریں گے، ہم اپنے گھروں میں شرعی حجاب کو فالو کریں گے، ہم اپنی بہن، بیٹیوں، بیوی کا برقع اس اعتبار سے تیار کروائیں گے جو شریعت میں مطلوب ہے، ہم فیشنبل برقعے کا بائیکاٹ کریں گے، ہم شرعی پردے کا اہتمام کریں گے۔ تیسری چیز، جس بہادر بیٹی نے اپنے اسلامی حق کے لیے آواز بلند کی ہے، ساروں کو سبق دیا کہ ہم اپنے اسلامی امور پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے بیٹیوں کے لیے پردہ زینت ہے، برقع زینت ہے، حجاب زینت ہے، مردوں کے لیے داڑھی زینت ہے، مردوں کے لیے رسول اللہ کی سنت زینت ہے، اور رسول اللہ کی یہ سنت ہمارے مسلمان ہونے کی ایسی ظاہری علامت ہے کہ یہ آپ کے چہرے کو بھی باروق بنائے گی اور آپ کا اثر دوسروں پر پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اس واقعے سے اور اس ماحول سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں صحیح اقدامات اور دین کی طرف راغب ہونے والے اعمال اور افعال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔